شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں اپنے ناظرین کو یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں مولانا محمد سلمان اتاری مدنی خصوصی طور پر موجود ہیں. محمد محمود بھائی بھی ہیں اور حاجی آصف اتاری بھی ہیں. انشاءاللہ سلمان بھائی سے آج کچھ باتیں اور کچھ نعتیں بھی سننی ہیں. زیادہ نعتیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ٹائم کم ہوتا ہے، ورنہ کوشش ہے کہ آپ سے کچھ نعتیں سنیں. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آغاز میں ایک بڑی پیاری نعت شریف بھی سناتے ہیں. آپ کی کالز بھی اس کے بعد لیں گے. محمود بھائی میں آپ سے کلام سننا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے کسوٹی ہے کہ وہ کون سا کلام ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میرے دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ پڑھیں، ہم سب اس میں شامل ہوں. پرسوز کلام ہے، باپ کے اوپر ہے، آپ جیسے چاہیں پڑھیں. آپ کلام محفل آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ چاہیں پرسوز بنا دیں، آپ چاہیں تو جما دیں. اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا ہے. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. کتنے سوالات ہیں کس جتنے چاہیں کر لیں. واہ 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 سبحان اللہ. اس میں غم کا تذکرہ بھی ہے، غم کا بھی ہے، غم کا بھی ہے، بہت سارے تذکرے. سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ ہے. جی ہاں استغاثہ ہے. پڑھو پڑھ کے سنا دیں. اب تو وہ ہو یا کیا پتا وہی ہو. پھر میں روکوں گا نہیں، پھر جو آپ پڑھ دیں واہ آخر میں بتا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غم ہو گئے بے شمار کا بندہ تیرے نثارا کا بندہ تیرے نثارا کا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی
مجدار میں آ کے نہ ٹوٹی، مجدار میں آ کے نہ ٹوٹی، ہاتھ کے ہوں میں آقا، تیرے ہاتھ کے ہوں میں آقا، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا، سن لو میری پکار آقا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، سن لو میری پکار آقا، سن لو میری پکار آقا، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا، مجبور ہے ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، مجھ سا کوئی غم زدہ زدہ نہ ہوگا، تم سا نہیں غم گسار آقا، تم سا نہیں غم گسار آقا، تم وہ کے کرم کو ناز تم سے، میں وہ کے پتی کو آر آقا، جس کی مرضی خدا نہ ڈالے، میرا ہے وہ نامدار آقا، سویا کیے نابکار بندے
بیکار بندے رویا کیے زار زار اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا لا یقربہ البوار آقا ہم ہو بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا. سبحان اللہ. کیا عقیدتیں ہیں، کیا محبتیں ہیں، کیا فریاد ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت عرض گزار تھے اور بڑے پیارے اشعار ہیں. سب سے بڑی آفت تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ ہے بڑی سخت ہے، اور اس کی حقیقی جو پکڑ کا مظاہرہ ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کی صورت میں اس کی جو سب سے بڑی پکڑ، اگر یوں کہیں کہ دوزخ کا جو مظاہرہ ہے بڑا خطرناک ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. جو اسلام لے آیا، جس کے دل میں ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بالآخر دوزخ سے چھٹکارا پا ہی لے گا. بڑی پیاری دعا کی اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار. سبحان اللہ. کچھ اس کی وضاحت اگر سلمان بھائی آپ فرمائیں. میں تو اس پر غور کروں. اسی طرح کا ایک، یعنی اس کو دوسرے شعر سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، آسان بھی ہے. فرماتے ہیں یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے جو ہمارا سہارا ہے. اور کیا خوب اعلیٰ حضرت کی بھی قربان جائیں. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں نیک اچھے ہیں کیا مال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. اشفاق بھائی، اس کلام کے اندر جو ابھی پڑھا ہے محمود بھائی نے ہدایت بخشش کے صفحہ نمبر یہ 34 پر ہے، 4 پر بھی ہے، 5 پر بھی ہے، اور کچھ اشعار 36 پر بھی ہیں. اس میں جو محمود بھائی نے اشعار پڑھے بھی ہیں، تھوڑا اس کو دیکھنے کی حاجت ہے اور اپنے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے. آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا. اپنی بے کسی بیان کر رہے ہیں، غم زدہ نہ ہوگا، ہم بڑے پریشان حال ہیں، تم سا نہیں غم گسارا کا. آپ کریم ہیں، میرے غم اگرچہ بڑے ہیں، آپ مہربان ہیں، مجھے مطلب پار لگا دے، غم دور فرما دے. آگے دیکھیں اب عاجزی ہے، استغاثہ، اور استغاثے کے ساتھ کیا ہے، ایک عاجزی بھی ہے. تم وہ کہ کرم کو ناز تم سے، یعنی حضور آپ تو وہ ہیں کہ کرم کو اگر کوئی ناز ہے تو وہ آپ کی برکت سے ہے. کہ کرم بھی اگر اپنے آپ کو یوں بولے کہ میں ایک بڑی اچھی صفت ہوں تو وہ اس لیے بولے گا کیونکہ مجھے آپ نے اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور میں وہ کہ بدی کو آ رہا، اور میں اعلیٰ حضرت عاجزی فرما رہے ہیں آر یعنی جی بدی بھی جس سے شرمائے، برائی بھی جس سے بھاگے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. یہ شعر اور یہ کلام یہ ہمیں دو چیزیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے بڑی واضح جو ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو حضور کو اپنا حال سنایا جائے، اپنا دکھڑا پیش کیا جائے، اور اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری بھی اختیار کی جائے. ایک پرابلم جو میں فیل کرتا ہوں اشفاق بھائی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انداز ہے وہ مانگنے والا نہیں ہے. بزرگوں کا انداز جیسے اشعار میں وہ مانگنے والا ہے، ہمارا انداز کچھ نوابوں والا ہے. نواب والا کیسا ہے؟ جو بندہ پروٹوکول کانشیس ہوتا ہے نا جی، اس کو یہ ہے کہ آپ اگر جیسے کوئی بندہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہے،
وہ پروٹوکول کانشیس ہے, آپ پروٹوکول نہیں دیں گے تو وہ بھول جائے گا, وہ اس کا دماغ آؤٹ ہو جائے گا, بات کیا ہے وہ بھول جائے گا, آگے پیچھے مطلب چلا جائے گا. ہمارا حال بھی اسی پروٹوکول کانشیس بندے جیسا ہوا پڑا ہے آج کل, کہ ہم اگر کچھ استغاثہ کر رہے ہیں, کوئی التجا کر رہے ہیں, وہ امید بن نہیں پا رہی یا مراد بر نہیں آ رہی, جو مانگ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا, تو اب ہم اس پر ہمارا تو ہو ہی نہیں رہا, ہمارا تو چل ہی نہیں رہا. اور پھر مانگنے پر بندہ غور کر لے کہ میں مانگ کیسے رہا ہوں, مانگ کیسے رہا ہوں, اس پر بھی غور کی حاجت ہے. اعلیٰ حضرت تو اغثنی یا رسول اللہ, وہ کیا بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. تو یہ انداز بزرگوں کی ہمیں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کلام, کہ حضور سے استغاثہ کیا جائے اور مسکین بن کے, بھکاری بن کے, زبردست. ہم بھکاری نہیں ہیں, بھکاری بننا پڑے گا, بھکاری بننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا ہم بھکاری, واہ, وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ. جب بھکاری بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے, عام بندے سے, ہاں جی, تو اس کی لجاجت اور عاجزی دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ, اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں, کہ جس کے در پہ نہ بھی نہیں, جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, اور ان سے مانگنے کے لیے یوں ہے تو کبھی یوں ہے, تو کبھی توجہ نہیں ہے, تو عاجزی بھی آپ نے فرمایا نہیں ہوتی. پھر مانگا اور کبھی نہیں ملا, کچھ پریشانی بڑھ بھی گئی, تو یار میں نے تو دعا کی تھی نہیں ہوا, میں نے تو وظیفہ پڑھا تھا پھر بھی یہ ہو گیا. یار آپ یہ سوچو کہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بھلائی ہو. سیکنڈ یہ کہ یہ کیا کم ہے کہ اس در سے مانگنے کی جو توفیق ہے وہ مل رہی ہے, جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھی ہے بات, کتنی زبردست بات ہے یہ. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے باب میں لکھی ہے, احسن الوعام ہے, کہ کیا یہ کم ہے کہ رب کریم کے در پر آ کر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, کہ اس در پر آنا ہی بڑی سعادت ہے. اگر اسی کرم پر قربان ہو جائے بندہ کہ مجھے اس در پر آنے کی توفیق مل رہی ہے, دعا کی توفیق ملنا, یہ خود کتنا بڑا کرم. سبحان. اور سرکار کے در پر حاضری اور تصور میں نعتوں کے ذریعے بھی پہنچ جانا, یہ بڑا کرم ہے. اللہ ہمیں انہی کا رکھے, اسی در کا رکھے. اور آپ نے جو بات فرمائی عاجزی اور کمپیریزن والی بات, وہ تو اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ اس کو استعمال کیا ہے. جیسے کہ وہ ایک کلام ہے, پاٹ وہ کچھ ہار یہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار. اس میں بھی کچھ پریشانیوں کا ذکر بھی ہے کہ ہم کیسے اس پریشانی سے پار لگیں, اور پل صراط بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اسی میں نا کہ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے, جن سے نا مقبول ہر بازار ہم, اللہ, اور دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم, دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم. یہ جو کمپیریزن اور یہ جو انداز ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی برکتیں دے, اور یقین بھی دے اعلیٰ حضرت والا. وہ جو یقین ہے سمندر میں کشتی والا, وہ یاد آتا ہے جب بھی, تو بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے کہ جب سارے کے سارے پریشان تھے, پورا جہاز جو تھا وہ سفر حج سے واپسی پر طوفان کی وجہ سے ڈر رہا تھا, اور کفن تک لوگوں نے باندھ لیے تھے کہ اب تو کوئی سمندر میں مرے تو کفنانے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک امام احمد رضا جو تھا, اس کا یقین مضبوط تھا, اور وہ اپنی والدہ سے بالآخر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ امی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جو جہاز میں سوار ہوتے وقت پڑھی جاتی. تو ہم دعائیں پڑھیں, وظائف لٹکائیں, دروازوں پہ لگائیں, یقین بھی ساتھ ہو. یقین جو ہے نا, یہ بہت بڑی دولت ہے سلمان بھائی. یقین کو علماء نے, صوفیہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے. یہ کچھ اس کو واضح کریں گے چند جملوں میں؟ یہ یقین ہی ہے اشفاق بھائی کہ جو بہت ساری منزلیں طے کروا دیتا ہے, اور جہاں سے حصول نہیں ہونا اتنا وہاں سے بھی دلوا دیتا ہے, وہاں سے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل کی توفیق دے, ہم پر رحمت فرمائے. کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, جی کال دیجیے. محمد رفیع اتاری گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی مرحبا, آپ کا آنا, اور آپ ایک نعت سنوا دیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. مزید کال. آصف بھائی سے کلام کی عرض ہے کہ سنا دیں کیا مصطفیٰ عطا ہو کہ اذن حاضری. اگلی کال. ساری سے فرمائش کر دینا کہ نعت سنائے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اشاق بھائی سے مجھے یہ نعت سننی ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. کوشش کریں گے, یہ روزانہ تقریباً اس کی فرمائش آ رہی ہے. میں حیدرآباد وارڈ نمبر 5 سے کہتا ہوں. میرا اشفاق بھائی سے یہ فرمائش تھی کہ وہ مجھے قصیدہ معراج جو نیا آیا ان کا, وہ کچھ اشعار کے سنا. شکریہ. اگلی کال.
मैं नाम सुनना चाह रहा हूँ, करम मांगता हूँ, मांगता हूँ। माशाल्लाह। अगली कॉल। मैं अशफाक भाई से कहना चाहती हूँ, अशफाक भाई मुझे ये नाच सुना दीजिए। बारिज़ी का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा आयश किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त। अभी तक 12वीं का नूर सुनना है इन्हें। माशाल्लाह। असल में ये फरमाइश होती है ना इशफाक भाई, वो सुनने वाले के ज़ौक़ पर होती है। अभी कोई मैसेज करेगा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये जो है वो सुना दे। हजारों लाखों व्यूअर्स होते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह, अपना अपना ज़हन होता है, ज़ौक़ के मुताबिक हाँ जी आ रही होती। मरहबा जी। मजीद। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी इशफाक भाई से ये गुजारिश है कि कमली वाले मोहम्मद नाच सुना दें। कमली वाले मोहम्मद। सलमान भाई आप कुछ हमें सुनाएं अपनी मर्जी से, और अगर चाहें तो हो करम सरकार, जो फरमाइश भी आई आपके लिए, इसी से आगाज करें। सुभान अल्लाह। ये महमूद भाई से सुन लेंगे। मैं जो चलें, जो आपसे चाहें। जितना कुछ तो आपसे सुनना ही है ना। आज तो आप तशरीफ लाए हैं, मदनी फूल भी लेने। एक हमारा खुसूसी यहाँ पर कोशिश होती है हम ज्यादा लोगों को कलाम सुनाएं। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। इतना ऊपर का वोकल है आपका भी माशाल्लाह, कम ही ऐसे नातखां उठाते हैं। ये आपने प्रैक्टिस की है, ऐसे रियाज वगैरह करते, पहाड़ी गला इसको कहते हैं नातखानों में।
آپ جیسے اہل فن ہیں ان کو سن سن کے کوشش کرتے ہیں. گلا تو محمود بھائی کا ہے ماشاءاللہ, اللہ کریم کی عطا ہے. محمود بھائی سے ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں. اشفاق بھائی جس دور میں جامعہ العلوم پڑھتا تھا تو محمود بھائی ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا عجزی والا انداز, زبردست, مطلب ایک ورفتگی والا انداز تھا ماشاءاللہ. جیسے اپنا ہفتہ وار اجتماع ختم ہونا تو محمود بھائی نظر آنے تو محمود بھائی کو پکڑ کر مطلب لے آنا, اوپر بھائی آ جائیں. اوپر ہم نے کیا کیا تھا, نیاز کا کوئی نہ کوئی اہتمام کیا ہوتا تھا. اچھا, کوئی مطلب رس ملائی ہے, کبھی کیا ہے, کبھی کیا ہے, یعنی اس طرح کوئی ہوتا تھا. اجتماع انہوں نے تو نہیں کرواتی. نہیں, انہوں نے نہیں کروائی. اجتماع کے بعد, ہفتہ وار اجتماع کے بعد محمود بھائی مل جانا, ان کو لے کے اوپر آنا, محمود بھائی کو پکڑنا, آ جائیں جی, اور انہوں نے آ جانا. اچھا, یہ ان کا ایک اور بھی بڑا اچھا انداز رہا ہے. ان کو پکڑنا بھی, کھانا کھانے چلنا ہے تو یہ کھانا کھانے بھی ماشاءاللہ نہیں, منع تو نہیں کرتے. ہاں جی ماشاءاللہ, مضبوط اسلامی بھائی, اللہ برکت دے. اور کھلا بھی دیتے ہیں. ہاں جی, کھلا بھی دیتے ہیں. باہر کے کھانے سے ویسے بچنا چاہیے. فیس بک پر بھی بہت سارے میسج ہیں, میں چند جو ہیں وہ اس لیے پڑھ دیتا ہوں, دلجوئی کے لیے بھی. فرمائشیں بھی ہیں, اس میں سے کچھ ہم لے لیتے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں مظہر بھائی کے ایک گناہ ہے آخر موت ہے سنائیں. ایک اسلامی بہن ہے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ روزانہ اس کی بھی فرمائش آ رہی ہے, کل بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ. ہمارے عاقب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دکھیاری امت پر کرم فرما, یہ نعت سنا دیں. حنیف بھائی کہہ رہے ہیں مدینہ یاد آئے سنا دیں. غلام عباس بھائی کہہ رہے ہیں منقبت عطار سننی ہے. علی اصغر مدینہ شریف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا کلام سنائیں, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیامت, اور ہیں بھی مدینے میں یہ ماشاءاللہ. یہ تو مدینے والے کی فرمائش تو آصف بھائی پوری کر دیجیے گا. سرکار توجہ فرمائیں, مقصود عالم صاحب کہہ رہے ہیں آصف بھائی. اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں. مجدہ باد آسیو شکیل صاحب کہہ رہے ہیں فرمائش آصف بھائی سے, حاضر ہیں درے دولت پہ گدا. اچھا, ایک کلام ہے اقراش خان کا, کہہ رہے ہیں کہاں ہو یا رسول اللہ, یہ سنائیں. فیضان بھائی کہہ رہے ہیں اے ختم رسول مکی مدنی, یہ سنائیں. شاہد رضا کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت پروگرام ہے, آصف بھائی سے کلام سنا دیں ہو کرم سرکار, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں. ایوب شیوانی کہہ رہے ہیں میرا نام ایوب ہے, گزارش ہے کوئی بھی نعت سنا دیں. اچھا بھائی. ایک صاحب نے شعر کی تشریح پوچھی ہے, شعر کی وضاحت سلمان بھائی سے لے لیتے ہیں. دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما, کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دار و مدار ہے. کچھ وضاحت فرمائیں. اس کا آسان ترین مضمون یہ ہے, اور آسان مفہوم جو میں سمجھ رہا ہوں میری ناقص دانش کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر ہیں. محمد مظہر کامل ہیں, حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. شان بھی کثرت بھی ہے, لیکن پھر تجھے یک نے یک بنایا, ایک کو محبوب نے محبوب بھی بنایا ہے, تو ویسا ایک ہی ہے, ویسا کوئی اور نہیں ہے. صحیح. تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ عرض گزار ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرا آخری وقت آئے تو میں میرا جو ہے نا میری آنکھیں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہی ہوں, اور بس آپ کے قدموں پر میرا دم نکل جائے, اور اسی پہ دار و مدار ہے. یعنی حضور آپ کی دید ہو جائے گی تو ہماری عید ہو جائے گی. اور سالک جو اس میں ہے یہ مقطع میں ان کا تخلص ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں محمود بھائی کہ آپ کا جو نیا کلام آیا ہے وہ سنا دیں, اے ختم رسول مکی مدنی. چلیں آپ چند اشعار سنائیں. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی
जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। खैरात मोहम्मद से पाकर इस नाज से कहते हैं मंगते, इस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरसार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। दुखियों पे करम करने वाला, सरसार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श परी पर पहुँचे हो, तुम अर्श परी पर पहुँचे हो, ज़ीशान नबी है सब लेके, ज़ीशान नबी है सब लेके, महराज का झूला कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेके, महराज का झूला कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। इन्होंने देखा है वो कह गए हैं, लम आरा मिसलहू कबलहू वाह वाह। वलम आरा मिसलहू बादहू, हुजूर जैसा ना कोई पहले था ना कोई बाद में है। क्या शान। ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, वाह जी। नैन में तुम सा कोई कोई नहीं, सुभान अल्लाह। जबरदस्त। महराज का दूल्हा भी आहा, कोई नहीं। आपने एक शेर पढ़ा था, मर्रानी कद्र अल हक, जो कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बयां उसकी हकीकत हकीकत कीजिए। इस शेर की भी कुछ हकीकत बयान कीजिए। सुभान अल्लाह। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजमत और शान को कैसे अंदाज में बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, यानी उसने मुझे ही देखा कि शैतान मेरी मिसल बनकर नहीं आ सकता। सही। तो मर्रानी कद्र अल हक, एक तो इसका माना यह है, और एक माना एक दूसरा भी है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं उसके मजहर अतम हैं, तो ईमाना भी इसको मतलब अगर लिया जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। क्या बयान जो खुद अपने बारे में ये बयान फरमा रहे हैं, तो हम उनकी हकीकत क्या बयान करें। वाह, बेशक। एक सेगमेंट है हमारा, हम एक एक शेर दोनों तरफ पढ़ते हैं। जी जी। एक शेर हम दोनों में से कोई पढ़ेगा, एक शेर आप दोनों में से कोई। सुभान। और जो अपनी बारी पर नहीं सुना सके, सामने वाले अगर सुना देंगे तो वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। सुभान। ठीक है, शुरू करते हैं। इनाम भी होना चाहिए इशफाक भाई, इनाम अता फरमा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। मैं नियत करता हूँ, एक अगर ये जीत गए महमूद भाई तो 2 मीठे कीनू इनको इनाम में पेश करने चाहिए। क्या फरमाते हैं? कीनू ये शौक से खाते भी हैं। अच्छा, और विटामिन सी भी होता है ना इसमें, तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बड़ा जबरदस्त यूजफुल है कीनू। फिर हम क्या दें? मीठे कीनू हम क्या दें इनको अगर ये जीत गए तो? सेब। हम जुआ तो नहीं लगा रहे ना, ये जुआ तो नहीं कहलाएगा ना इस तरह। ये तो इनाम की बात है जी, बिल्कुल मोहब्बत की बात, मशरूत नहीं है। मशरूत नहीं है। वैसे तोहफे में कुछ ना कुछ इनाम वैसे होस्ट को देना चाहिए। आप मुझे शर्म भी दिला रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप दुआए मदीना दें। अल्लाह दुआ दुनिया में बगैर जीते
آپ کو دعا دی. آمین آمین. دعا دنیا میں بھی ساتھ ہے, قبر میں بھی ساتھ ہے, حشر میں بھی ساتھ ہے انشاءاللہ. دعا سے اچھا تحفہ کیا ہو. سبحان. آصف بھائی کلام شروع کرتے ہیں. کلام لے لیتے ہیں. آج صبح پر نور ہے زمانہ, صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ولادت. اس کلام میں دونوں ویسے شعر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, پڑھتے ہیں 12ویں میں تو مزہ آتا ہے, اور دونوں ہی زبردست پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے. اور پہلا شعر یہیں سے سلمان بھائی سے شروع کرتے ہیں. چلے سلمان بھائی. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ولادت. 12ویں کی یادیں بھی ناظرین تازہ کرتے رہیں. آقا کا میلاد تو ہم نے سارا سال ہی منانا ہے انشاءاللہ, اور 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر باری میں. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا, صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. جی. دولہا بناؤ ان کو, اور شاہ بناؤ ان کو, اے عرش تک یہ شہرا, صبح شب صبح شب ولادت. سبحان اللہ کی صدائیں بھی گھروں میں بھی بلند کرتے رہیں سبحان اللہ. ذکر کی نیت سے. دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک اٹھی ہے, پھیلا نیا اجالا, صبح شب ولادت. شادی رچی ہوئی ہے, بجتے ہیں شادیانے, دولہا بناؤ دولہا, صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا, کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا, صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول, تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ, صبح شب ولادت. کیا بات ہے, یہ نعت والا جوش تھوڑا سا لائے. کیا بات ہے, مرحبا. دن پھر گئے ہمارے, سوتے نصیب جاگے, خورشید ہی وہ چمکا, صبح شب ولادت. آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری, گھیرے کھڑے ہیں رستہ, صبح شب ولادت. سبحان اللہ اللہ. پیارے ربیع الاول. پڑھ دیا ہو گئے میں نے. آصف بھائی دل جگمگا رہے ہیں. یہ بھی ہو گیا جی. ہو گیا. ہاں جی ہو گیا. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے, میرے بھی بخت چمکا, صبح شب جلوہ ہے حق کا جلوہ, صبح شب ولادت, سایہ خدا کا سایہ, اس طرح جلدی یاد, صبح شب طرز میں جلدی یاد آتا ہے, صبح شب ولادت. جی حضور, آپ بھی طرز میں لینے جا رہے ہیں. اب دونوں جہاں کی شاہی, ناقت خدا دلہن تھی, پایا دلہن نے دولہا, صبح شب ولادت. ناقت خدا کہتے ہیں کنواری کو جس کا دولہا نہ ہو. دونوں جہاں کی شاہی اس وقت جیسے کہ اس کا شاہ ابھی آنے والا تھا, پھر جب حضور آ گئے تو بادشاہ آ گیا. سبحان اللہ. پھولوں سے باغ میں کے, شاخوں پہ مرغ چہکے, عہد بہار آیا, صبح شب ولادت. واہ جی واہ. پھولوں سے باغ مہکے, شاخوں پہ مرغ چہکے. میں نے تو سنا ہے. اچھا یہ ابھی آپ نے میں سنا رہا ہوں, اور آپ میرا دماغ اللہ مکتا پڑھ دے جی, مکتا بھی پڑھ سکتے. باٹا ہے دو جہاں میں, تو نے ضیا کا باڑا, دے دے حسن کا حصہ. نور ہے زمان, نہیں شب ولادت, دل جگمگا رہے ہیں, یہ بھی ہو گیا. قسمت چمک ہو اٹھی گیا. ہے. یہ بھی ہو گیا محمود بھائی. نہیں, پھیلا نیا اجالا, ہو گیا ہو گیا ہو گیا. وہ آپ نے پڑھا خورشید ہی چمکا. نہیں, یہ بھی ہو گیا تھا. دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک. پھیلا نیا اجالا. چلو آپ پڑھ دے, کوئی بات. پھیلا نیا اجالا والا کون سے؟ چلے پڑھ دیں. آپ نہیں پڑھنا ہے نا, جب پہلا آپ نیا اجالا. پھیلا نیا اجالا, جب آپ کو جب پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا تو مان لیں. پھر ٹائم تو خلاص ہو گیا. پھر آپ نے ضرور سنانا ہے. اچھا سنا نہیں. یعنی جب آپ نہیں سنا سکے تو ہم نے سنانا ہے. ہاں جی چلے جی سنائیں جی. اچھا یوں ہے. جی جی, اچھا ہمارے لیے 25 سیکنڈ ہے. سبحان اللہ. یار اتنے آتے ہیں ماشاءاللہ. جب بغیر طرز کے بھی امتحان ہوتا ہے. یہ بالکل امتحان ہے. سبحان اللہ. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے, پھیلا یہ نیا. انہوں نے پڑھا ہے. چلو آگے. محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے, اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. واہ جی واہ. چلے بھائی آصف بھائی, چلے مقابلہ آپ جیت گئے. اشفاق ان بھائی کے ہو گئے. کنو دے رہے نہیں, وہ منگوائیں گے تو پیش کریں گے نا. مطلب میں نے نیت کی ہے آپ کو پیش کرنے کی, اور یہ عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا, آپ فکر نہ کریں. آپ بھی کچھ پیش کر دیجئے گا. سبحان اللہ. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری. کچھ کالز شامل کرتے ہیں, پھر آصف بھائی سے کلام سنیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ عزوجل. اشفاق بھائی بہت ہی اچھا سلسلہ کرتے ہیں, یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بڑا لطف آتا ہے. تو میری آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس شعر کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس کی تشریح فرما دیں, وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین آمین. اصل میں جب بھی
کسی شعر کی وضاحت ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ شاعر کی مراد تو وہی جانے، لیکن اس سے ہمیں جو مفہوم معنی سمجھ آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے. کیا کہیں گے اس شعر کے بارے میں؟ جی فرما دیں. مجھ سے خدمت کے قدسی. اب یہاں پر یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے محشر کے دن کے لیے عرض کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کو، اس کلام کو شہرت دوام بخشی ہے اور دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جاتا ہے. ایون وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو اردو نہیں بولنا جانتے مگر یہ سلام پڑھتے ہیں. وہ قیامت کے دن بھی ایک کاش ایسا ہو کہ محبوب کے قدموں میں ہم جب بیٹھے ہوں، آقا کے سائے تلے انشاءاللہ نعمتوں میں رہیں، اس وقت خدمت کے جو قدسی ہوں، جو قدسی یعنی ملائکہ جو آقا کی خدمت کر رہے ہوں، فرشتے، وہ فرشتے کہیں کہ اے رضا. ہاں، ایک ہوتا ہے نا کسی کی طرف اشارہ کر کے محمود بھائی کو کہتے ہیں محمود بھائی ہاں، اے ختم رسول مکی مدنی، تو فوراً ذہن جائے گا کہ ابھی جو ریسنٹ کلام آیا نعت پروڈکشن پہ محمود بھائی کا، وہ سنا دیجئے. تو گویا رضا کا کلام آقا کی بارگاہ میں بھی ایسا مقبول ہو، فرشتے ہی کہیں فرمائش کرتے ہوئے کہ ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معنی لیا ہو. کیسی پیاری تمنا ہے. اور ایک اور جگہ پر بھی ایسی ہی کچھ تمنا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلیں، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. آقا قیامت کے دن بھلے سب نفسی نفسی میں لگے ہوں، لیکن احمد رضا آپ کا دیوانہ، آپ کا پروانہ، یہ اس دن بھی آپ کے گن گائے اور آپ کے جھنڈے کے سائے تلے اس کی زبان آپ کی تعریف میں کھلے. یہ کتنی پیاری تمنا ہے. انشاءاللہ ہم آقا کے اس عظیم دیوانے اور عاشق کے صدقے میں انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے، ان کے سر میں، ان کی لے میں ساتھ ہی گانے والوں میں شامل ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے یہ اعزاز ضرور پائیں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق، اتنے زبردست نعت خواں، اتنے بڑے مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی تھے، داڑھی شریف بھی تھی، نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خیال میں تو کمال آپ کرتے تھے، سید زادوں کا ادب کرتے تھے. تو جس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت ہے، ان کے نقش قدم پہ بھی ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص کر جو غریبوں کی مدد آج کل بالخصوص اس کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک پوش ایریا میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب کے گھر میں کھانا ہے، سبھی خوش ہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے، 10 15 20 دن 1 مہینہ سب کھا لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کا جو انداز تھا وہ ڈھونڈ کر، جیسے کہ آپ نے وصیت تک میں یہ فرمایا تھا کہ جو غریب طلبہ ہوں گے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو خوش کرنا ہے. اور بھی آپ کے گھر سے کئی لوگوں کے گھر چلتے تھے. اس پر اگر 1-2 کچھ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں. آج ابھی غریبوں کی مدد کی بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میں دیکھا ایسے کچھ وہ ہیں ایریاز ہیں کہ جہاں سے جو بالکل غریبوں کے علاقے ہیں، وہاں پہ ان کو چیزیں لینے کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بعض ریزنز کی وجہ سے. جو ضرورت ہے وہ بیچارے پریشان ہیں. میں سوچ رہا تھا ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا کھانے پینے کی، اگر کوئی نہیں پہنچے گا تو یہ کیسے لے کر آئیں گے؟ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. راشن وغیرہ لینے کے حوالے سے تو اتنا پرابلم نہیں ہے، دکانیں کھلی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کی ڈیلی ویجز کے معاملہ ہے اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ خریدے گا نا. جی اشفاق بھائی، میں اس بات پہ غور کر رہا ہوں. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بچے بھوک سے روتے دیکھے تھے تو آپ راشن اپنی پیٹھ پر اٹھا کے ان کے گھر میں لے کر گئے تھے. بالکل. تو دینے میں، کھانا کھلانے میں کچھ تو ہے. بالکل ہے جی. پھر آپ دیکھیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان، راشن کا سامان یہ لے کر کے آپ لوگوں کے گھروں پر جو ہے وہ اس انداز میں پہنچا دیا کرتے تھے کہ جھولیاں سب کی بھر جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. پھر یہی انداز جناب امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا. جی. تو یہ مبارک انداز، پھر اہل بیت طہار کا انداز. دیکھیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. واہ. اور روزہ بھی کیسے ہماری طرح تھوڑی پھینیاں، کھجلے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ کھانا تیار ہے اور سامنے رکھا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن یتیم کو دے، یتیم آیا ہے سامنے رکھا، اس کو دے دیا. تو کھانا کھلانے میں کچھ تو ہے. اور حضور نے فرمایا کہ بخشش کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے ہے کہ کھانا کھلایا جائے. تو بالکل غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اس کے لیے الحمدللہ بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت نے، دعوت اسلامی نے. پھر عبدالحبیب بھائی نے بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کو یہ اجازت باقاعدہ طور پر دی گئی ہے کہ اس ٹائم بھی ہمارے کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو اس کے سیفٹی پریکاشنز ہیں اس کے مطابق یہ ہم دیں گے بھی. تو یوں نہیں کہ جھمگٹا لگا کے مطلب ڈھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈسٹینسنگ وغیرہ ہے، جی بالکل،
مینٹین رکھنا ہے انشاءاللہ. آصف بھائی کچھ اشعار ہو جائیں. یا مصطفیٰ عطا ہو شر اذن حاضری کا، اے کاش دروازے کھل جائیں. پھر سرکار توجہ فرمائیں. آمین. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو آقا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آقا، کر لوں نظارہ آقا، پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آقا. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا. آقا نہ ٹوٹ اب کی برس بھی مولا، مولا اب کی برس بھی مولا، رہ جائے کہیں نہ آیا مصطفیٰ عطا ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہلنا اشقالنا. سرکار توجہ فرمائے، 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 سرکار توجہ فرمائے. حاضر کے درے دولت پہ گدا،
सरसार तवज्जो फरमाए सरसार तवज्जो رکھنا تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم دیگے تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم دیگے میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بدگے تو آپ کے گے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے اب رخ کدھر کرے تجھ سے چھپاؤں منہ تو پھر کروں کس کے سامنے پیار بھی کسی سے توقع نظر کیے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تک کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کیے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کیے ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کیے تو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرسار جو فرمائے سرکار توجہ آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کروں جھکی دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ قسمت میں سوبل ہزار کر یہ ساری گریک تیری سیدھی نظر کی ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا بھلا ہو کیوں
اپنے قطع کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے نوا کی عرض عاجز نوازیوں پہ کرم ہے دلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض محتاج نظر ہے آن میرا محتاج نظر ہے آن میرا سرکار توجہ فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے نگران حاجی شبیر اتاری صاحب کا میسج آیا تھا آپ کے کلام پر، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا اور حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. میسج تھا کہ کوئی پنجابی کلام آپ سے سنیں. آپ اگر کوئی پنجابی کلام اپنی پسند سے ہمیں اگر سنائیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے کچھ کالز لیں گے، پھر اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنجابی سرائکی مکس کلام ہے مشہور زمانہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا. اس کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں جو سے اس سورج پنجابی اور سرائکی مکس ہے یہ کلام؟ جی مکس ہے. اچھا ہاں جی یہ سر آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری. ہم اس کو ہمیشہ پنجابی ہی سمجھتے تھے. مکس ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ہم نے آپ کو ایک شعر دینا ہے، آپ نے انہی کے شعر سے جواب دینا ہے جن کا یہ شعر ہوگا. شاعر کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور یہ بھی آپ ہی بتائیں گے کہ شاعر کون ہے. شاعر اللہ آپ جو شعر دیں گے ہم بھی اس کے آخری حرف سے انہی شاعر کے شعر سے جواب دینے کے پابند ہوں گے. اگلی بار آپ پابند نہیں ہوں گے اسی کو ریٹرن کرنے پر. یہ ایک ایک شعر دیکھ لیتے ہیں. جی پہلے آپ لوگ دیتے ہیں. جی محمود بھائی آپ جو شعر دیں گے انہی شاعر کے شعر سے آخری حرف سے ہم نے جواب دینا. سمجھ گئے آصف بھائی؟ کافی کاف وہ کیا ہے؟ شافیو نافی ہو تم، شافیو نافی ہو تم، کافیو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں. کیا شان ہے، زبردست، بڑا پیارا شعر. دال سے ہم نے دینا ہے
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ही शेर। जी आसिफ भाई 25 सेकंड है। इसी कलाम किसी भी कलाम, किसी भी आला हजरत का शेर हो, पाबंदी ये है। घड़ी अभी तक 25 सेकंड नहीं लगे। चले वो आपके, आप कहते हैं मेरी घड़ी पे तो चल रहे हो, मेरी घड़ी माशाल्लाह उधर भी आ गए। अब आए, अभी तो इतना टाइम मिल गया। दाल, कोई बात नहीं, दाल से जी आला इस पर आला मीठा हजरत क्यों के तो नहीं बड़े, है? इन्होंने तो बड़ी रियायत कर दी हाँ है जी, इसी कलाम में। बल्कि हाँ जी, ये जीतने पर मीठा कीनू भी दिल, दिल से, दिल से, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों। ठीक, सुभान अल्लाह। दाल अब हम देंगे, हो गया ना, दाल आ गया। हाँ नहीं, अब हम पाबंद नहीं है दाल से। अच्छा अच्छा, हम अपनी मर्जी से देंगे, जिसका भी शेर दें, आप उनका देने पे के पाबंद। ठीक है, आप दें। शेर है, आप पढ़ लें। जी जी पढ़े। जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। या से शेर, अब जिनका ये शेर है ये भी आप बूझ लें जी, और फिर आप उन्हीं के शेर से जवाब। आला हजरत का शेर, आला हजरत का शेर, सुभान अल्लाह। यहाँ से मेरोज अपने महमूद भाई, महमूद भाई है तो सारे, आप एक ही सुना दे। या इलाही पढ़ दूं? जी जी पढ़ दे, बिल्कुल पढ़ दे। मना वो सीधा, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल को का साथ। माशाअल्लाह। अब आप देंगे हमें अगला शेर। ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। माशाअल्लाह। अलिफ से शेर देना है और मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह का है ना। माशाअल्लाह। अलिफ से भाई। उलझन से दूर नूर से मामूर कर मुझे, ए जुल्फे पाक है ये असीरे बला किया। वाह 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 वाह, सुभान, पर महल शेर, क्या बात है। अब हमने देना है इनको। जी जी, कौन सा शेर आप देंगे? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। वाह वाह। हाँ से शेर और आला हजरत का। सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी पाबंदी शायद बड़ी। हाँ हाँ से यार, जो घर बैठे होंगे ना उनको बड़े शेर याद आ रहे होंगे। जी जी, यहाँ पे नहीं आते, याद नहीं। अच्छा, अगर आप नहीं दे सके तो सामने वालों को दे। है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। सुभान अल्लाह। दूसरा शेर आप देंगे, आखिरी। जी आखिरी शेर है जी, वो क्या है। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवागर, ये मदीना जिनका दियार है। आए हाय, कहाँ लेके गए दीवाने सालिक मुफ्ती अहमद यार खान। आपसे तो मुकाबले इस पर, आपको तो वैसे ही आप क्या समल फारिग होने चाहिए। नहीं खिलाफे यहाँ से शेर है महमूद भाई और मुफ्ती अहमद यार खान साहब। जी हाँ। या यही कहती है बुलबुल बागे जी ना, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती अहमद यार खान साहब। जी अशफाक भाई इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरे ऊपर कुछ और। पिछले दो टाइम हमारा खत्म हो गया है और आप भी देने के पाबंद हैं। ये आरज़ू है मेरी, होता वो सब्ज गुंबद, और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। क्या बात, जबरदस्त। चले आखिरी शेर मैं देता हूँ। आखिरी शेर, आखिरी तो ये था ना, ये आखिरी था ना, आपने कहा ये आखिरी है। क्यों चल रहा था ना, आपसे शुरुआत हुई थी। अच्छा, हम पर एंड होगा ना। अच्छा जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। दाना क्या है? मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान नूरी रहमत। आपका शेर हो और हाँ से हो। हाँ से, हाँ जी, हाँ से। अभी भी खुदा का नज़ारा तो नहीं है। तो हाँ है ना। हाँ जी, हाँ देना है आप। हाँ नहीं, वैसे वो खा है, खा नुक्ते वाला। करूँ मैं, हाँ नून है। अच्छा आगे स्टार्ट है से हो रहा है। हे से 14 सेकंड। हाँ से हे से, हे से, हलवे वाली हे, गोल है, हलवे वाली नहीं, आखिर में जो हाथी वाली। 5 से इसी कलाम में है शेर, सोचे इसी कलाम में है। वक्त खत्म हो चुका है से इसी कलाम में शेर है, वक्त को जाने दे। खैर है। वाह सुभान अल्लाह। हम छोड़ के इस दर को चाहे तो कहाँ जा, ये इनका शेर नहीं है शायद, वो शायद बेगम तुम्हारी टुकड़ों पे गुजार, नहीं इनका नहीं है। कलाम सुना देते हैं। हर फूल में बू तेरी, हर शमा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल परवान है। चले भाई, इसी पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बराबर हो गया ना। आप आ गए ही हज़रत। अल्लाह हमें मोहब्बतें कायम रखने वाला बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मन दे शम्अते